بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے شرعی احکام۔ تیسرا باب، خلوت صحیحہ کی تعریف۔ خلوت صحیحہ فقہی اصطلاح ہے جس کی تفسیر ملک العلماء علامہ کاسانی نے یہ کی ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی تنہائی ہو کہ ان کو مباشرت اور ہم بستری سے کسی قسم کی حقیقی، شرعی اور طبعی رکاوٹ نہ ہو۔ حقیقی رکاوٹ سے کیا مراد ہے؟ مباشرت سے حقیقی رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک، مثلاً شوہر، اتنا چھوٹا ہو کہ وہ جمع نہ کر سکتا ہو، یا لڑکی اتنی چھوٹی ہو کہ اس سے جمع نہ کیا جا سکتا ہو، یا عورت کی شرمگاہ میں ہڈی وغیرہ ہو جس کی وجہ سے جمع نہ ہو سکتا ہو۔ شرعی رکاوٹ سے کیا مراد ہے؟ شرعی رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک رمضان کے روزے سے ہو، یا حج فرض یا نفل یا عمرہ کے احرام سے ہو، یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ طبعی رکاوٹ سے کیا مراد ہے؟ طبعی رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ کوئی تیسرا انسان ہو، خواہ وہ بینا ہو یا نابینا، سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، بالغ ہو یا سمجھدار نابالغ، مرد ہو یا عورت، اجنبیہ ہو یا اس کی دوسری منکوحہ۔ خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایسی تنہائی مل جائے جہاں مباشرت سے روکنے والے مذکورہ بالا اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو تو خلوت صحیحہ ہے۔ خلوت فاسدہ کی تعریف۔ خلوت فاسدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی تنہائی ہو کہ ان کو مباشرت اور ہم بستری سے روکنے والے مذکورہ اسباب یعنی حقیقی، طبعی، شرعی میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ کیا خلوت فاسدہ کے بعد طلاق سے عدت لازم ہوتی ہے؟ خلوت فاسدہ کے بعد عورت کو طلاق ہو جائے تو اس پر عدت لازم ہونے میں علامہ کاسانی صاحب بدائع کے بقول یہ تفصیل ہے کہ خلوت اگر معنی حقیقی کی وجہ سے فاسد ہوئی ہو تو عورت پر عدت لازم نہیں، اور اگر خلوت معنی طبعی یا معنی شرعی کی وجہ سے فاسد ہوئی ہو تو پھر عورت پر عدت لازم ہے، مگر مفتبی بات یہ ہے کہ خلوت فاسدہ کے بعد بھی طلاق کی وجہ سے عورت پر عدت لازم ہے، خواہ خلوت کے فساد کا سبب حقیقی ہو یا طبعی یا شرعی۔ اس اصولی بحث کی روشنی میں چند ایک مسائل لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی میں تنہائی کے وقت ان میں کوئی ایک اتنا چھوٹا ہو کہ اسے جمع کی قدرت نہ ہو، یا عورت کی شرمگاہ میں کوئی ایسی ہڈی وغیرہ ہو جس کی وجہ سے اس سے جمع نہ ہو سکتا ہو، یا ان میں کوئی اتنا مریض ہو کہ جمع نہ کر سکتا ہو، تو ان سب صورتوں میں اگر خلوت کے بعد شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر عدت لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، نابالغ شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت تنہائی کر لے اور پھر بالغ ہونے کے بعد خلوت اور تنہائی میں ملے بغیر طلاق دے دے تو اس کی بیوی پر عدت لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر خاوند نامرد یا خصی یا مجبوب
جس کا ذکر کٹا ہوا ہو اور وہ اپنی بیوی سے خلوت تنہائی میں ملنے کے بعد طلاق دے دے تو اس کی بیوی پر عدت لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 4، میاں بیوی میں سے کوئی ایک فرض روزے سے ہو یا حج و عمرہ کے احرام سے ہو یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، تو ان سب صورتوں میں اگر شوہر اپنی بیوی کو خلوت یعنی تنہائی میں ملنے کے بعد جمع کیے بغیر طلاق دے دے تو اس پر عدت لازم ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔